بلا شبہ یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ مسجد دار السلام کے اندر قائم کیا گیا حفظ کا یہ ادارہ جو ایک امتیازی حیثیت اور امتیازی مقام رکھتا ہے، اور صرف اس سال ہی نہیں بلکہ ہر سال الحمدللہ ننھے منھے بچوں کو قرآن کا محافظ بناتا ہے، قرآن کا حافظ بناتا ہے، اور صرف حافظ ہی نہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں ایک اچھی تربیت، اخلاق، کردار اور ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ خالد صاحب کو کہ جن کی دلی کاوش اور ان کا ایک قلبی میلان اور شوق جو کہ قرآن کے ساتھ محبت کا ہے، اور میں اکثر ان کے گفتگو میں ان کی زبان سے یہ الفاظ سنتا ہوں کہ جس بندے کے دل میں سینے میں قرآن ہے، یا جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، یا جو دین سے وابستہ ہے، حافظ صاحب صرف قرآن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس مسجد دار السلام کے اندر حفظ کا یہ کامیاب ادارہ قائم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہار میں اور اضافہ فرمائے۔ حافظ بلال صاحب حافظہ اللہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، اور ان کے فوراً بعد امیر محترم کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، قابل صد احترام علماء اکرام، قرآن کے عنوان پر سجائی گئی اس محفل میں میں ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور جیسا کہ کاشف صاحب نے یہ کہا ہے، میں ان کی بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے وہ دوست احباب جو پنڈال کے باہر کھڑے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور قرآن کے نام کے اوپر، قرآن کے عنوان کے اوپر اس محفل کو جو سجایا گیا ہے اس کا حصہ بنے، تاکہ وہ برکات اور اللہ رب العزت کی وہ رحمتیں جو قرآن کی محافل کے اوپر برستی ہیں، وہ اس کا فیض حاصل کر سکے۔ بلا شبہ یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ مسجد دار السلام کے اندر قائم کیا گیا حفظ کا یہ ادارہ جو ایک امتیازی حیثیت اور امتیازی مقام رکھتا ہے، اور صرف اس سال ہی نہیں بلکہ
ہر سال الحمدللہ ننھے منھے بچوں کو قرآن کا محافظ بناتا ہے، قرآن کا حافظ بناتا ہے، اور صرف حافظ ہی نہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں ایک اچھی تربیت، اخلاق، کردار اور ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ خالد صاحب کو کہ جن کی دلی کاوش اور ان کا ایک قلبی میلان اور شوق جو کہ قرآن کے ساتھ محبت کا ہے، اور میں اکثر ان کے گفتگو میں ان کی زبان سے یہ الفاظ سنتا ہوں کہ جس بندے کے دل میں سینے میں قرآن ہے، یا جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، یا جو دین سے وابستہ ہے، حافظ صاحب صرف قرآن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس مسجد دارالسلام کے اندر حفظ کا یہ کامیاب ادارہ قائم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہار میں اور اضافہ فرمائے۔ میں یہاں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں انسانوں کو یہ شوق رہتا ہے کہ ان کا نام دیر تک زندہ رہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، اگر ہمیں ہزاروں سال پہلے انسانوں کی کوئی چیز مل جائے تو وہ ہمارے لیے بڑی قیمتی قرار پاتی، وہ گھٹیا نہیں ہوتی، بلکہ آثار قدیمہ کا ایک پورا شعبہ اور تمام ممالک نے ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے جو پرانی اقوام کی باقیات اور ان کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے، اور انسان اس جستجو میں ہے کہ وہ جانے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، ان کے کمالات کیا تھے، اور دنیا کو انہوں نے کس طرح سے روندا۔ یہ ہمیشہ سے انسان کا شوق رہا۔ امریکہ کے اندر ایک یونیورسٹی میں بچوں کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ کوئی ایسا پروجیکٹ ہمارے سامنے پیش کریں جو بالکل اپنی نوعیت کا ایک منفرد ہو، وہ ایک عجوبہ ہو، وہ ایک نئی چیز ہو، آج سے پہلے کسی نے دیکھا نہ ہو، اور وہ کوئی ایسا آئیڈیا ہو کہ جو ہمیں حیران کر دے۔ تو ان کو تقریباً 1 سال کا دورانیہ دیا گیا پریکٹس کے لیے اور اس کے اوپر محنت کے لیے۔ تو 1 سال کے بعد جن بچوں کو اپنی چیز کو بنانے پر پہلا انعام دیا گیا، ان بچوں نے جانتے ہیں کیا کمال کیا؟ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا، یوں سمجھ رہے ہیں کہ جتنا یہ ڈائس ہے، یہ جس کے میری تمام راستوں میں بات ہوئی ہے، قافلے الحمدللہ پہنچنے والے ہیں۔ امیر محترم کی مجبوری تھی، انہوں نے کوئٹہ جانا ہے، تو ابھی آپ کے سامنے ملت سلفیہ کا قائد اور میرے اسلاف کی نشانی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر آسمان والے کی مہربانی، میری مراد پروفیسر ساجد میر صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ میں التماس کروں گا کہ جب قائد ملت سلفیہ اسٹیج پہ آئے، ان کے لیے اپنے دل و دماغ سے کھل کر استقبال کیجئے، اور آج اس پنڈال میں بیٹھ کر
ان سے دعا لیجئے. ان جیسے بزرگوں کی دعائیں ہمیشہ گناہگاروں کا سہارا بنتی ہیں. تو آج استقبال کیجئے جناب پروفیسر ساجد جناب پروفیسر ساجد اب آپ کے سامنے گفتگو جاری رکھیں گے انتہائی مختصر میرے چھوٹے بھائی حافظ بلال صاحب. ان کے بعد میں اسٹیج انتہائی محترم اپنے چھوٹے بھائی عظیم اختر کے حوالے کروں گا کہ آگے جلسے کی کارروائی کا باقاعدہ وہ آغاز کریں. امیر محترم تشریف لا چکے ہیں. بلال صاحب کے فوراً بعد امیر محترم اظہار خیال فرمائیں گے. انشاءاللہ اس وقت تک قافلے جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں سب کے سب پہنچنے والے ہیں. انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ مجلس، آج کا یہ اجتماع میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث بنے گا. جو بھی آیا ہے وہ عرش والے کے قرآن کے لیے آیا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو تشریف لاتے ہیں جناب حافظ بلال صاحب. تو میں صرف ایک مثال سے اپنی بات کو اختتام مزید کرنا چاہوں گا. تو ان بچوں نے جو چیز اپنے استادوں کے سامنے پیش کی وہ صرف ایک باکس تھا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اس باکس کی خاصیت کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے کہ جو تم اس میں ایک عجیب اور امتیازی حیثیت دیکھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس باکس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اگر زمین کے اندر دفن کر دیا جائے تو ہزاروں سال بعد بھی یہ اپنی ساکھ مٹنے نہیں دے گا، یہ جیسا ہے ایسا ہی رہے گا. تو استاد بڑے حیران ہوئے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی تاریخ اور اپنے ملک کی پہچان، اپنے ملک کی کتابیں ان باکسز کے اندر بند کر کے امریکہ کی زمین میں دفن کریں گے تاکہ ہزاروں سال بعد آنے والے لوگ بھی ہمارے بارے میں جان سکیں کہ یہاں پر کس طرح کے لوگ آباد ہیں. سو میں اسی مثال سے یہاں کے منتظمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اس ادارے کے اندر ایسی امتیازی حیثیت اس کی بنا جائیں، یہاں سے اتنے شاگرد اتنے کمال پیدا کر جائیں کہ آنے والی نسلوں تک آپ کا نام رہے. جب تاریخ لکھی جائے اور تاریخ میں پاکستان کا نام لکھا جائے، جب تاریخ میں حفظ کے اداروں کا نام لکھا جائے، جب تاریخ میں حفاظ کا نام لکھا جائے، جب تاریخ میں قراء کا نام لکھا جائے، جب تاریخ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کا نام لکھا جائے، جب پنجاب کے بعد فیصل آباد کا نام لکھا جائے اور جب مدارس کا نام لکھا جائے، تو لوگ سنہری حروف سے یہ پڑھنے پر مجبور ہوں کہ فیصل آباد کے اندر ایک ادارہ دارالسلام کے نام سے تھا جو بچوں کو قرآن حفظ کرانے میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا، تاکہ رہتی دنیا تک اور آنے والی نسلوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں تو یہ پیغام محفوظ ہو ہی رہا ہے، اور روز قیامت انشاءاللہ اس کا صلہ جنت کی صورت میں ہم اللہ رب العزت سے لیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.